آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایاز صادق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر جو پریس کانفرنس کی اس میں کیا کہا سنی؟ قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہی مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے ماضی میں کیا کیا کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک خاص جماعت کے حوالے سے یا کچھ خاص لوگوں کے حوالے سے ایک کرائیٹیریا ہے تو جو بھی کرائیٹیریا ہے وہ اصول کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ پھر اس طرح سے نہیں کہ کسی کے لیے آپ کوئی اور کرائیٹیریا کر لیں اور کسی کے لیے کوئی اور کرائیٹیریا کر لیں۔ سن لیں خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئے گی عمران خان کی صورت میں آئے گی، وہ یہودی لابی کی نمائندگی کرے گی، آج وہ ساری باتیں قوم پر سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور پھر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن شبلی فراز صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی کچھ باتوں سے مجھے اختلاف تھا، لیکن جو انہوں نے کچھ کہا سنیں کیا کہا۔ پاکستان مسلم لیگ میں جو سینئر ایلیمنٹس ہیں کہ وہ نواز شریف سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے مسلم لیگ پاکستان بنائیں، اور جہاں تک کہ ان کی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے وہ آپ انشاءاللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے ہیں، اور اس کا سدباب بھی کیا جائے گا اور اس پہ نظر بھی ہے۔ اچھا جی، اختلاف مجھے اس بات پہ تھا جہاں پہ شبلی فراز صاحب نے انڈین میڈیا کو کوٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ پاکستان کے خلاف کیا مغلظات بک رہے ہیں ہماری ریاست کے خلاف، وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر کو دکھانا نہیں چاہیے سرکاری پریس کانفرنس میں۔ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے ان کا یہ کہ ہم ان کے کرائیٹیریا پہ خود کو جج کریں، وہ مجھے اعتراض تھا۔ لیکن جاوید لطیف صاحب یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں، قیادت کو علیحدہ کر لیں، اور جہاں تک ان کی ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بڑی قابل ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں۔ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیں احتشام، جہاں تک ایجنسیوں کا اداروں کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے کوالیفائڈ، بڑے انٹیلیجنٹ محب وطن لوگ اس میں ہیں، مگر جہاں اعتراض ہے پہلے تو میں وہ کہہ دوں کہ اسمبلی فورم پہ بات ہوئی تھی ایاز صادق کے حوالے سے، اسمبلی فورم سے ہی اس کا جواب آنا چاہیے تھا، کسی ادارے کی طرف سے جواب نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور اگر کسی ادارے کی طرف سے جواب آتا ہے تو پھر باقی جو چیزیں پرائم منسٹر کہتے ہیں یا وزراء باتیں کرتے ہیں ان کا بھی جواب پھر انہی اداروں کی طرف سے آنا چاہیے۔ جس طرح میں نے بات کوٹ کی تھی القاعدہ کے حوالے سے، میں نے پرائم منسٹر نے اعتراف کیا کہ اس کو تربیت ٹریننگ ہم دیتے رہے۔ میں نے کوٹ کیا تھا کہ ایران میں جا کر وقت کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ میں نے یہ بات کی کہ فواد چودھری صاحب نے پلوامہ کے حوالے سے جو ذکر کیا، یہ بات وضاحت آنی چاہیے تھے پھر دوسرے ادارے کی طرف سے بھی۔ میں نے جو بات کی ہے کہ اعجاز شاہ بات کرتے ہیں بار بار، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر 2-3 لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنتے، تو پھر کہاں گیا اقامہ، کہاں گیا پناما، کہاں گیا وہ چیزیں، وہ کہاں گئی سزائیں؟ ان کے پنجاب اسمبلی کے جب سپیکر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، میں نے ان سے شکایت کی کہ میری جماعت کو توڑا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا ہے، تو مجھے پھر دوسرے جنرل کے پاس بھیجا گیا۔ اس کی وضاحت بھی پھر اس ادارے کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ اور جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، یہ کہتے ہیں پاکستان جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ ادارے کو آپ تو کوئی اور ڈکٹیٹ نہیں مسلم کر لیگ، سکتے نا۔ جاوید لطیف صاحب میں نہیں ادارے کر کو رہا آپ تو ڈکٹیٹ نہیں کر یار۔ سکتے، ان کی جو پالیسی ہے انہوں نے تو اسی کے مطابق چلنا ہے اور نا۔ میری بات دیکھیے تو سن لو نا ایاز بھائی، صادق صاحب نے ایک بات کی، اور بھائی میری ایاز بات تو صادق سن صاحب نے ایک لو، بات کی، ان کے میری نزدیک بات اگر سن لینا۔ قومی سلامتی پہ اس بات کی وجہ سے کوئی ضرب آ رہی تھی تو انہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ، اس کا جواب دے دیا۔ باقی کن جگہوں پہ انہیں کیا کہنا چاہیے وہ اپنی پالیسی کے ایک مطابق سیکنڈ دیکھیں گے رک نا۔ جائے نا۔ احتشام یہ آپ کی رائے ہے، میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ کو حق حاصل ہے سوال کرنے کا، مجھے یہ حق دیں کہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ میری یہ رائے ہے کہ اگر ایک بندے کے لیے اگر ادارے کی طرف سے کوئی وضاحت آتی ہے تو دوسری، اگر وہی اس سے سنگین غلطی کو دوسرا کرتا ہے آپ کے نزدیک، تو پھر اس کی بھی وضاحت آنی چاہیے، کیونکہ یہ ادارے یعنی کہ آپ کہہ رہے میرے ہیں اور فواد آپ کے چوہدری صاحب نے ہیں، سنگین یہ غلطی ادارے کی ہے۔ ریاست کے ادارے ہیں۔ آپ جو انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں فواد چودھری کے حوالے سے کہ انہوں نے سنگین غلطی کی ہے، جبکہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں۔ نہیں احتشام، نہ احتشام،
میں انڈین میڈیا کو کوٹ کر کے بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وقت کے پرائم منسٹر نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ کیوں کہا کہ ہم القاعدہ کو تربیت دیتے رہے. میں انڈین میڈیا کو کوٹ کر کے نہیں یہ بات کر رہا، یہ پرائم منسٹر ایک سیکنڈ. لیکن جی کیوں کہا پرائم منسٹر نے؟ فواد چوہدری صاحب ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے، وقت کا میں فواد چوہدری صاحب کو جواب دینے دینا. میاں صاحب وقت کا میں پلیز اجازت دیجئے گا، میں بچا وقت تو میں ضرور آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ واپس. جی فواد صاحب. اس وقت جو کرائسس ہے نا وہ یہی ہے. جاوید لطیف صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ جیسے آپ ٹائمز ناؤ پہ بیٹھے ہیں اور میجر روی شنکر آپ کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے اور جو مہمان آ کے باتیں کر رہے ہیں ان میں فرق ہی نہیں محسوس ہو رہا. اور یہی ایک کرائسس ہے جس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. ہم تو دیکھیں، ہم نے تو کبھی ابھی تک کوئی کوئرسیو ایکشن لیا ہی نہیں. ہم نے تمام جلسے ہونے دیے، ہم نے ہر جگہ کے اوپر، ہم نے تو نواز شریف کی تقریر بھی نہیں روکی. ہم نے تو وہ تو پیمرا میں چلے گئے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہے، کنوکٹڈ مجرم جو ہے وہ کر نہیں سکتا، اور اس کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا. کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بڑی لابی ہے جو چاہتی ہے کہ نواز شریف کی تقریریں نہ ہی چلیں. اور جس طرح سے آج شبلی فراز نے، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ جو ایک سینئر ایلیمنٹ ہے پی اے اس کا مسلم لیگ کا، وہ پاکستان یہاں پہ مسلم لیگ پاکستان بنائے. لندن سے لندن نے جان چھڑائی ہے، وہ بھی جان چھڑائے تاکہ یہ آگے بڑھ سکے. کیونکہ جس طرح کی گفتگو ابھی ایاز صادق، جاوید لطیف، نواز شریف کر رہے ہیں، یہ کتنی دیر برداشت ہوگی؟ یہ زیادہ دیر برداشت نہیں ہوگی. اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کی ریڈ لائنز ہیں، ان ریڈ لائنز کو یہ بار بار عبور کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم آگے جو ہے وہ چل سکتے ہیں. چلیے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. میرے پاس وقت بالکل کیا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہمارا جو بنیادی فوکس ہونا چاہیے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہونے چاہیے، اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ان تک وہ کیسے پہنچانی ہے. اور یہ جس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے، جو اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو غدار یا پھر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپوزیشن والے فواد چوہدری صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے ایاز صادق کو کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا وہ غیر ذمہ دارانہ تھا، پر ایٹ دا سیم ٹائم بنیادی طور پر ہم لوگوں کا جو فوکس ہے وہ ہماری ترقی پہ ہونا چاہیے، اور یہ پرائیورٹیز درست کرنی ہے ہمارے سیاست دانوں نے. تو یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے باہر نکلیں اور لوگوں کے اوپر فوکس